تعالیٰ میری زبان پر کلمتوں کا حق جاری فرمائے اور ہمیں سن سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک میرے حضور کا عاشق ہے، اس کا نام ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تابعی صحابی ہے، جس نے میرے حضور کو دیکھا وہ صحابی بن جاتا ہے، اور جس نے صحابی کو دیکھا وہ تابعی بن جاتا ہے۔ لیکن حضرت اویس کرنی حضور کے دور میں ہوتے ہوتے حضور کو نہ دیکھ سکے، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو حضرت اویس کرنی اپنی نابینا ماں کی خدمت کیا کرتے ہیں۔ جب ماں کی خدمت کرتے ہیں سارا دن خدمت کر کے، اور پھر رات کو ماں کے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو جاتی ہے، ماں جلد مہلت تو دو، کچھ ٹائم تو دو، میں حضور کی زیارت تو کروں، میں اس کا مخلہ تو دیکھوں۔ ماں کہتی ہے بیٹے اگر میں تجھے اجازت دے دوں، اگر تو وہاں پر چلا جائے، آگے سے میری روح قبض ہو جائے، مجھے بتاؤ تو صحیح میرا جنازہ کون پڑے گا، میری قبر پر مٹی کون ڈالے گا؟ تو حضرت اویس کرنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوتی ہے، ماں اجازت نہیں دیتی، بیٹے تم ابھی نہیں جا سکتے۔ تو پھر اویس کرنی کیا کرتے ہیں؟ گرم کی گلیوں میں گھومتے ہیں، جو لوگ مکے سے آتے ہیں تاجر ایک ایک کو پکڑتے ہیں، چل تو نے میرے حضور کو دیکھا ہے، چل تو نے میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ تو حضرت اویس کرنی اگر کسی نے حضور کو دیکھا ہوتا تو اس کو بٹھا کے پوچھتے، بتا یار میرے حضور کی آنکھیں کیسی ہے، مجھے بتا تو صحیح حضور کا چہرہ کیسا ہے۔ پھر بڑی ترجمانی کرتے ہیں، کرتی تھی جو گن جو دھار پھرا، ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا، سنجو بڑھتے شان بازار میرا، بتا یار ملم کہیں ساگ سبب۔ تو پیر فرید کہتے ہیں بتا یار ملم کہیں ساگ سبب۔ کہ حضرت اویس کرنی قلم کی گھڑیوں میں گھومتا رہتا ہے، کبھی تو حضور کا کوئی غلام آئے نہ اس سے پوچھو تو صحیح یار بتا تو صحیح حضور کی آنکھیں کیسی ہے، حضور کی زلفیں کہتے ہیں ماں اجازت نہیں دیتی۔ اب ایک اعلیٰ حضرت بھی تھے امام احمد رضا خان بریلوی، وہ جب مدینے میں گئے تو اعلیٰ حضرت حضور کی جالیوں کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور سارے لوگ آتے ہیں آپ کی جالیاں دیکھنے کے لیے، سارے لوگ آتے ہیں آپ کا گنبد دیکھنے کے لیے، لیکن اعلیٰ حضرت آپ کا دیدار کرنے آیا ہے، اعلیٰ حضرت کو دیدار نہیں ہوتا۔ پھر کچھ دن کے بعد اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیا پوچھے بات رسا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو بھی دیدار نہیں ہوتا۔ اب پیر فرید جو کہتے ہیں، پیر فرید مسجد نبوی میں بیٹھے گئے، کچھ بچے وہاں پر کھیل رہے تھے، پیر فرید کی ٹوپی کو اتار کر اس سے کھیلنے لگ گئے، پیر فرید کی ٹوپی کو اتار کر بچے کھیلنے لگ گئے۔ آپ کے خلفاء اٹھے، حضور ہم آپ کی ٹوپی ان سے چھینتے ہیں۔ تو پیر فرید کہنے لگا چھوڑ دو بچوں کو کھیلنے دو۔ اب مسجد نبی سے جب پیر فرید باہر آئے ہیں، پیر فرید بڑا خوش ہے، پیر فرید کہتے ہیں اے خلفاء اے میرے لوگوں آج میری عید کا دن ہے، آج میری خوشی کا دن ہے۔ کہا حضرت وہ کیسے، آپ کا عید کا کون سا دن ہے؟ تو کہا آج نا مدینے کی بچوں کو پیر فرید کی ٹوپی تو پسند آ گئی، سبحان اللہ، پیر فرید کی ٹوپی تو پسند آ گئی۔ پیر فرید اپنی زبان میں کہتے ہیں میں دھکرے تھوڑے کھاندریاں، میں دھکرے تھوڑے کھاندریاں، تیرے نام تو مفت نکاندریاں، میں دباندیاں دل میں باندیاں، تیرے دردیاں کتیاں نال ادب۔ اب ملا جامی ہے، یہ مدینے جانا چاہتے ہیں، ملا جامی ہونا اجازت نہیں ملتی، ملا جامی مدینے کی سرحد تک قریب جاتا ہے، حضور ادھر سے گورنر کے خواب میں آتے ہیں، اے گورنر تو یہاں سوئے جامی مدینے آ رہا ہے۔ تو آج وہ گورنر جاتا ہے، قافلوں والوں سے پوچھتے ہیں او یار تم میں سے جامی کون ہے؟ آگے سے جامی کہتے ہیں میں ہوں۔ جامی خوش ہو جاتے ہیں کہ مجھ پر انہوں نے کرم کیا ہو۔ اب جامی کہتے ہیں میں جامی ہوں۔ تو اس نے گورنر نے کہا جامی تو واپس لوٹ جا، تجھے اجازت نہیں ہے مدینے کی۔ اب جامی پیچھے چلا جاتا ہے، روتا بھی ہے، اور آپ نے نا نعت لکھی تھی، میں نعت آپ کو سنوں گا۔ اب وہ جامی نے نا کلام لکھا تھا، اگر جامی مدینے پہنچ جاتا، اگر حضور کے جالیوں کے سامنے آ جاتا، حضور نے فرمایا مجھے قبر انور سے باہر آ کر جامی سے ملاقات کرنی پڑتی، درد لے کر حضور کی بارگاہ میں گئے، اتنا عشق رکھتا تھا۔ اب جامی پھر کیا کرتا ہے، اس نے جامی نے سوچا شاید ہو سکتا ہے مجھے اس گورنر نے روکا ہو، اس نے روکا ہو، حضور نے نہ روکا ہو۔ اب جامی کیا کہتے ہیں، اپنے بازار میں جاتا ہے، ایک صندوق بنواتا ہے، صندوق بنوا کر مزدوروں سے کہتا ہے مزدوروں میں نا تمہیں پیسے دوں گا،
میں تمہیں پیسے دوں گا، یہ صندوق مجھے پیک کر کے مجھے مدینے تک پہنچا دو۔ اب وہ صندوق پھر مدینے کی سرحد کے قریب پہنچتا ہے، پہنچتے پھر حضور گورنر کی خواب میں آتے ہیں، اے گورنر تو سویا ہے، جامی پھر آ رہا ہے۔ تو جامی کہتے جامی کی تھالی کری، وہ گورنر بھاگتا بھاگتا آیا، اوے اس صندوق کو کھولا جائے۔ اس گورنر کو کیا پتا اس میں جامی ہے، حضور نے وہاں سے گورنر کو بھیجا۔ جب صندوق کھولا تو آگے جامی تھا۔ جامی کہتے ہیں اے جامی، جامی روتے ہیں، درد بھرے الفاظ کہتے ہیں، نسیمہ جان بے وفا گزر گل، کہتے ہیں جامی گورنر سے کہتے ہیں گورنر کہ میں نے تو ساری زندگی حضور کی نعتیں لکھتا رہا ہوں، ساری زندگی حضور سے محبت کی ہے، ساری زندگی حضور سے عشق کی ہے، کیا تم مجھے کیوں روکتا ہے مدینے سے، کیوں مجھے جانے نہیں دیتا؟ گورنر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گیا، اے جامی میری کیا مجال، میں تجھے روکوں مدینے سے، میں ہوتا کون ہوں؟ جب وہ گورنر کہتے ہیں جامی پتہ ہے میں کیوں نہیں جانے دیتا، ادھر سے نہ حضور اجازت نہیں دیتے تجھے آنے کی۔ اب جامی کہتے ہیں، اب جامی نے نا کھڑے کھڑے وہاں پر شعر پڑھ دیا، نسیمہ جان بے وفا گزر گل، اے ہوا تو جاتی ہے نا حضور کے روزے ٹکراتی ہے نا، تو ہوا ملتی ہے نا، بس یہ جامی کے کچھ الفاظ تو لے جا۔ یہ جامی کلام پڑھتے ہیں، تنم فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ، دلم پس بردہ ہمارا سے اسیا یا رسول اللہ، جسوئے مل گزر آری ملے مسکین سے ناداری۔ جامی کہتے ہیں پھر فرید بھی کہتے ہیں، منہ ڈھور مٹھی سر پایوں، سارا لنگ لموس بھی ڈایوں، کوئی پوچھن نہ میرے آیوں، کیا حال سنانا دلتا، کوئی محرم راز نہ ملتا، دل پرم نگر تو تانگے، جتھا پہنے سنگ رنگے، نہ راہ فرید نہ لانگے، ہے پنت بہت مشکل دا، کیا حال سنانا دلتا، کوئی محرم راز نہ ملتا۔ پیر فرید نے اپنی لہجے میں ترجمانی کی، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قدم فرسودہ جا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ۔ جامی کہتا ہے حضور اگر جامی کو دیدار نہ ہوا نا، جامی مر جائے، جامی مر جائے۔ تو پھر آگے شعر پڑھتے ہیں، جسوئے من گزر آری منے مسکین سے ناداری، فدائے نقش نیلت پونم جایا رسول اللہ۔ حضور ایک بار ایک مرتبہ میرے بیڑے میں آ جائے، میرے گھر تشریف لے ہیں، تو پھر جامی کہتا ہے فدائے نقش نیلت پونم جایا رسول اللہ۔ حضور ایک مرتبہ میرے گھر تشریف لے آئے، میں آپ کے ایک ایک قدم پر، قدم کے نقشے پر اپنی جان قربان کرتا چلا جاؤں گا۔ اور کہا پھر جامی کو اجازت نہیں ملی، جامی نہیں جا سکا۔ پھر جامی نے کہہ دیا حضور کی بات، حضور اتنا تو کرم کر دیں، حضور جانے بھی آنے بھی نہیں دیتے، تھوڑا سا کرم تو کر دیں۔ تو پھر کہتے ہیں جامی کہتے ہیں حضور کسی کتے کا نام جامی رکھ دیں، کس کتے، مدینے کے کتوں میں سے کسی کا نام جامی رکھ دیں، اس کتے کو آپ جامی 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 کہہ کر پکارنا، تو یہاں سے عبد الرحمن جامی کتا بن کر آپ کے بارگاہ میں آ جائے گا۔ حضور اتنا تو کرم کر دے، میں اپنے لیے فیضیاب سمجھوں گا، میں اپنے لیے خوش قسمتی سمجھوں گا، بس کسی کتے کا نام جامی رکھ دے، پھر وہ کتا ہوگا، میں کتا بن کر آپ کی بارگاہ میں آ جاؤں گا، اور وہ اپنے آپ پر فخر کروں گا، مجھے حضور نے بلایا ہے، کسی حضور کے نام پر جامی کا نام تو آیا۔ یار یہ اعلیٰ حضرت یہ بھی مدینے جاتے ہیں، آج ہم بھی، آپ لوگ بھی بیٹھے کیوں بیٹھے ہو؟ پھر فرید ترجمانی کرتے ہیں، آج آپ علماء بیٹھے ہیں، یہ حفاظ بیٹھے ہیں، نعت خان بیٹھے کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ آپ لوگ خرچہ کر کے آپ کا مقصد کیا ہے؟ یہ علماء تلاوت کرتے ہیں، نعت خانی کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے۔ آپ لوگ کہتے ہو خرچہ کرتے ہو، آپ لوگ کہتے ہو کوئی تو ضمانت تو دے، کوئی یہ تو بتا دے۔ پیر فرید کہتے ہیں تیرا وقت ملڑدا ہوسی، ڈھول ساڈے ویڑے ہوسی۔ ہر کوئی اس تمنا میں ہے کہ کوئی مولوی، کوئی قاری، کوئی نعت خان، آپ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں، یا کوئی تو بتا دے حضور کب ملیں گے، کب ہم پر کرم کر دیں، کب ہماری ہر چیز قبول کریں گے۔ ہر کوئی اس انداز میں بیٹھے ہیں۔ پھر پیر فرید کہتے ہیں تیرا وقت ملڑدا ہوسی، ڈھول ساڈے ویڑے ہوسی، اکھیاں رومے دل کو لاوے، مل سنجار فرید کلاوے۔ پیر فرید کہتے ہیں کبھی تو حضور کرم کر دیں گے، آج خرچہ کر کے بیٹھے ہیں، ہر کوئی یہ کہتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار اگر آپ محفل کرواتے ہیں، کسی کا مقصد وہ نہیں ہوتا، کسی کو دکھانے کا مقصد نہیں ہوتا، پر چھوٹے سے لے کر بڑے تک، علماء سے لے کر قاری تک سب یہی کہتے ہیں یار کوئی الفاظ تو حضور کو پسند آ جائے گا، کوئی خرچہ، کوئی تمغوں کا ٹینٹ، کسی نے اس کو پیسے دینے ہیں، کسی کو چھوڑنے والے کو دینے ہیں، بس ہر کسی کا یہی مقصد ہے تیرا وقت ملندہ ہوسی۔ آپ لوگ آرزو کرتے ہیں یار کوئی تو مجھے بتا دے، کوئی تو یہ کہہ دے حضور ابھی کرم کر دیں گے، حضور ابھی اپنا جلوہ دکھائیں گے۔ تو ایک شیخ عبد المالی ہے، شیخ بادشاہ لاہور کا بادشاہ پیر ہے، اس کے پاس مرید آیا،
اس کے پاس مرید آیا، اس نے کہا کہ حضور میں نا مدینے جا رہا ہوں، مجھے کوئی نصیحت تو کر دیں، تھوڑی سی تربیت تو کر دیں۔ اس بادشاہ نے کہا، پیر نے کہا مدینے تو جا رہا ہے نا، مدینے کے کتوں کا بھی ادب کرنا۔ اب وہ مرید مدینے کے کتوں کا نا اب مدینے میں پہنچتا ہے، ہر کوئی سیدھے قدم چلتا ہے، یہ عاشق الٹے قدم چلتا ہے، گلیوں میں بھی الٹے قدم ہے اور بازار میں بھی الٹے قدم ہے، حضور کے روزے میں بھی الٹے قدم ہے۔ اب یہ نا پشت پیچھے ہے اور سر آگے ہے، پیچھے چلتے چلتے نا اس سے نا کوئی پیچھے کتا آیا، زخمی ہو گیا، اس کی دھاڑ نکل گئی، اس کی جو عاشق تھا اس کی دھاڑ نکل گئی۔ اب وہ نہ رونے لگا، یار میرے پیر نے نصیحت کی تھی مدینے کے کتوں کا بھی ادب کرنا، بس بے احتیاطی میں نا کتا زخمی ہو گیا۔ اب وہ جو کتا تھا وہ غائب ہو گیا، یہاں سے کتنے دن یہ روتا رہا، یار مجھ سے بڑی خطا ہو گئی ہے، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اب وہ عاشق جو تھا کئی مہینوں کے بعد نا پیر کے پاس گیا، جس نے نصیحت کی تھی کتوں کا بھی ادب کرنا۔ اب جب وہ پہنچا پیر کی بارگاہ میں، پیر نے پوچھا، اے مرید بتا تو صحیح میں نے نصیحت کی تھی پوری کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ اب وہ مرید کہتے ہیں حضور کوشش تو بڑی کی تھی، بے خیالی میں نا کتا زخمی ہو گیا۔ اب پیر کہتے ہیں اے مرید اگر وہ کتا تیرے سامنے آ جائے اس کو پہچان لے گا؟ تو کہا جی حضور میں اس کو پہچان لوں گا۔ کہا آ پھر میرے پیچھے آ، میرے پشت سے کپڑا اتار اور پیچھے دیکھ کہ کس کے زخم ہے۔ تو وہ مرید کی دھاڑ نکل گئی اور پیر کہنے لگا اوے جس نے کتا بن کر جس کو تو نے زخمی کیا تھا نا وہ تیرا پیر تھا جو کتا بن کر حضور کی بارگاہ میں آیا تھا۔ کہا کہ تیرا پیر تھا جو کتا بن کر حضور کی بارگاہ میں آیا تھا۔ کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کوئی عاشق ہوتا ہے حضور کی بار کوئی کس انداز سے حضور کے روزے میں آتا ہے، کوئی کس انداز سے حضور کی بارگاہ میں آتا ہے۔ کہا اے مرید کپڑا تو ہٹانا، یہ جو تو نے زخم دیے ہے نا یہ میں کتا تھا جو تیرا پیر تھا جو کتا بن کر حضور کی بارگاہ میں گیا تھا۔ کہا کہ اب ہر کوئی کہتا ہے ہم مدینے جائیں، پیسہ ہوگا تو مدینے جائیں گے۔ آخری بات کہہ کے جانا چاہوں گا، وہ ہر کوئی چاہتے ہیں مدینے جائیں، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، بڑے خرچے ہوتے ہیں، لیکن ایک غریب شخص تھا آپ کی طرح ہماری طرح عاشق بھی تھا، وہ نا کشتی میں بیٹھا ہے تو وہ کیپٹن ہوتا ہے نا جو کشتی چلاتا ہے ڈرائیور ہوتا ہے اس کو اتارتا ہے، کیا ٹکٹ دکھا۔ وہ غریب شخص کہتا ہے یار میں غریب ہوں میرے پاس پیسے نہیں ہے، ٹکٹ نہیں ہے، میں آپ کو ٹکٹ نہیں دے سکتا، لیکن اتنا ہے میرے دل میں نا حضور کی محبت ہے، حضور کا عشق رکھتا ہوں۔ اس نے کہا یہاں پر نا محبت سے کام نہیں چلتا، یہاں عشق سے کام نہیں چلتا، یہاں ٹکٹ سے کام چلتی ہے، اگر تیرے پاس ٹکٹ ہے تو بیٹھ، نہیں ہے تو اتر جا۔ اب وہ غریب شخص کہتا ہے یار اتنا کرم کر دو، جو مدینے جا رہے ہوں گے نا ان کے جوتوں میں بیٹھ جاؤں گا، بس مجھے مدینے تک پہنچا دو۔ اب وہ کہتا نہیں ٹکٹ ہے تو چل، نہیں ہے تو بس ہم تجھے اتار دیتے ہیں۔ اب وہ غریب شخص کو نا دھکے مار کر نا بائی نکال دیا، اس کو دھکے دے کر نا بائی پھینک دیا۔ اب وہ غریب شخص نا کشتی چل پڑی، کافی دور چلی گئی، وہ غریب تڑپتا رہا یار یہ جاری ہے میں یہاں پر ہوں۔ اب اس نے نا الفاظ کہے، اب وہ جو غریب شخص تھا نا اس نے الفاظ کہے، حضور کے روزے کے سامنے دریا تھا، کنارہ تھا، اس کو پار کرنا تھا، آگے مدینہ تھا۔ حضور کی جانب کھڑے ہو کر کہا حضور اگر یہ امیر شخص مدینے پہنچ گئے، اگر یہ کشتی والے مدینے پہنچ گئے تو میں گلیوں میں اعلان کروں گا کہ جو ہمارا نبی ہے نا یہ امیروں کا نبی ہے، غریبوں کا نبی نہیں ہے۔ اس نے یہ صدا لگا دی، کہا حضور اگر امیر پہنچ گئے غریب شخص نہ پہنچا مدینے تو میں اعلان کروں گا کہ جو ہمارا نبی ہے نا صرف امیروں کا نبی ہے، غریبوں کا نبی نہیں ہے۔ اب وہ امام سیوطی لکھتے ہیں نماز کا وقت ہو رہا تھا تو آپ نے نا وضو کیا، جب نماز کے لیے نا ہاتھ ایسے اللہ کرنے لگا نا پیچھے سے کوئی شخص آتا ہے، ہاتھ کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور میں تجھے مدینے میں چلوں۔ کہتا ہے یار تو مدینے کیسے پہنچائے گا، کشتی تو نکل گئی۔ وہ کہتا ہے یار میں بڑا تڑپا ہوا ہوں، مجھے ان کشتی والوں نے دھوکہ دیا ہے، میں کیسے پہنچوں گا۔ اب اس نے کہا یار تو میرے زخم پر کیوں نمک چھینک رہا ہے، کیوں میرے زخم کو تازہ کر رہا ہے، کشتی نکل گئی ہے۔ وہ کہا میں مدینے کیسے پہنچ سکتا ہوں۔ اب حضرت خضر علیہ السلام وہ کہتا ہے جس نے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا نا وہ کہتا ہے میں کوئی عام شخص بھی نہیں ہوں، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، بلکہ میں حضرت خضر علیہ السلام ہوں۔ وہ کہا اے نادان جب تو نے پکارا تھا، جب تو نے حضور کی چادر کے سامنے، حضور کے گنبد کے سامنے تو نے آواز
بلند کی تھی، آواز کیا تھی کہ اگر امیر کشتی والے مدینے پہنچ گئے تو کہا کہ اگر غریب شخص مدینے نہ پہنچا، کہا کہ پھر میں اعلان کروں گا جو ہمارا نبی ہے نا یہ صرف امیروں کا نبی ہے، غریبوں کا نبی نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اے نادان، جو تیری آواز تھی نا یہ حضور کے روزے سے ٹکرا گئی ہے، تیری منظوری قبول ہو گئی ہے۔ کہا کہ میں حضور، حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں میں حضور کی مجلس میں بیٹھا تھا تو مجھے حضور نے فرمایا اے خضر جلدی جا، جو غریب شخص مدینے کنارے پر پھینک دیا گیا ہے کشتی والے بعد میں پہنچنے چاہیے اور جو غریب شخص ہے یہ مدینے پہلے آنا چاہیے۔ اور کہا اے نادان تیری آواز حضور کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہے۔ اب اس نے کہا اس نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، اس نے کہا آنکھیں تو بند کرو۔ اب اس نے نا غریب شخص نے آنکھیں بند کی، جب آنکھیں بند کی نا تو جب تھوڑی دیر کے بعد اس کو نا ٹھنڈی ہوائیں محسوس ہونے لگی، جب ٹھنڈی ہوائیں اس نے کہا مدینے پہنچ گیا۔ اب کیونکہ غریب تھا اس کو غصہ بھی بہت تھا کشتی والوں پر، کیونکہ وہ لے کر نہیں گئے تھے اس کو۔ اب یہ نا جب پہنچا کشتی والوں سے پہلے مدینے پہنچ گیا، جب کشتی والوں سے مدینے پہنچ گیا نا جہاں پر کشتی رکتی تھی نا وہاں پر کھڑا ہے، غصہ تھا غریب شخص کا، اس کو پھینک دیا۔ اگر آپ کو کوئی سیٹ سے اتار دے، اگر پھر آپ اس سے پہلے پہنچ جائے کیونکہ آپ کو غصہ ہوگا، آپ لوگ اسے کہیں گے تو مجھے نہیں لے کر آئے، میں تو آ گیا ہوں۔ لیکن اب وہ نا غریب شخص نا وہ کشتی والی جگہ پر نا کھڑا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کشتی والے آ گئے جنہوں نے پھینکا تھا۔ یہ بات غور سے توجہ کرنا، اب وہ غریب شخص نا کھڑا ہے، وہ کیپٹن تھا جو کشتی چلاتا تھا، وہ آ کر نا اپنی ٹوپی جو ہے نا اس کے قدموں میں رکھ دی۔ وہ جو غریب شخص تھے نا جو اور لوگ بیٹھے تھے، کسی نے اپنا پٹکا اتارا اس کے قدموں میں رکھ دیا، کسی نے اپنی ٹوپی اتاری، کسی نے اپنی ہر چیز اتار کے اس کے قدموں میں رکھا۔ اوے نادان تم مدینے کیسے پہنچ گیا؟ ہم نے تو تجھے باہر پھینک دیا تھا، تجھے تو نہیں لے کر آئے تھے، تو بتا تو صحیح مدینے کیسے پہنچا ہے؟ اور اس کا غریب شخص کا جواب سنیے، وہ جو غریب شخص نا وہ جملہ اس کا سنے، کہا جب اس نے کہا نا بتا تو صحیح کیسے پہنچے، اس نے بس دو جملے آپ کو سمجھ آئے گا نا ساری تقریر کا خلاصہ یہ ہوگا۔ آپ وہ غریب شخص کہتے ہیں، غریب شخص، اے امیرو، اے دولت مند والو، اے پیسے والو، تم لوگ پتہ مدینے کیوں آتی ہو؟ پتہ کیوں آتی ہو؟ تم دولت کی وجہ سے مدینے آتی ہو، تم پیسے دے کر ٹکٹ خرید کر مدینے آتے ہو، لیکن ہم جو غریب لوگ ہیں نا، جو غریب لوگ جس کے پاس پیسہ جو کچھ نہیں ہے، لیکن یہ پتہ مدینے کیسے پہنچتے ہیں؟ یہ حضور کے عشق میں مدینے آتے ہیں، یہ حضور کی محبت میں مدینے آتے ہیں، یہ حضور کا اپنے اندر عشق کا سمندر بھر کے مدینے آتے ہیں۔ اے امیرو تم لوگ آتے ہو پیسوں کی وجہ سے، تم لوگ آتے ہو دولت کی وجہ سے مدینے، لیکن ہم جو غریب لوگ ہیں نا یہ حضور کی محبت میں مدینے آتے ہیں۔ یہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے آئیو یہ بات ختم کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ حضرت اویس قرنی کو نا ماں اجازت نہیں دے دی۔ 15 سال کے بعد جب ماں نے ہاتھ رکھا نا اپنے بیٹے پر، ہاتھ پر ہاتھ رکھا نا تو اویس قرنی کا جو گوشت تھا سارا سوکھ گیا تھا، ہڈیاں ظاہر ہونے لگی۔ تو ماں کہنے لگی اویس قرنی اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے؟ تو اویس قرنی کہتے ہیں ماں جب سے اس کا نام سنا ہے نا اپنی جان بھی اس پر قربان کر دی ہے، جو اندر دل ہے وہ بھی اس پر قربان کر دی ہے، اور بس چاہت یہ ہے کہ بس میں مدینے چلا جاؤں، ایک بار اس مکڑے کو دیکھ لوں، ایک بار اس کے چہرے کو دیکھ لوں۔ اب وہ نا ماں کہتی ہے بیٹے میں تجھے اجازت دیتی ہوں، 8 پہاڑ کی ماں نے اجازت دی، بیٹا جا، اتنے وقت میں حضور کا دیدار بھی کرنا ہے، اتنے وقت میں واپس بھی آنا ہے، اور یہ سفر بھی تُونے طے کرنا ہے۔ اب حضرت اویس قرنی خوش ہو گئے، چلو ماں نے اجازت تو دے دی۔ اب اویس قرنی نا امام اسقلانی لکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ اونٹنی جس پر سواری کرتے تھے نا وہ اونٹنی، اویس قرنی کہتے ہیں اونٹنی کو، اونٹنی تیز تو چل، تھوڑی تیز تو بھاگ تو صحیح اونٹنی، 15 سال کی جدائی ہے، 15 سال کا دل میں ایک ڈھانچہ بن چکا ہے حضور کے عشق میں، اونٹنی تیز تو بھاگ، اور اونٹنی تھک جاتی ہے، اونٹنی بھاگتی نہیں۔ اویس قرنی پتہ کیا کرتے ہیں، وہ جو ایک تھیلا اپنے کندھے پر رکھتے ہیں، اونٹنی کو پیچھے چھوڑ جاتے، خود پیدل دوڑ پڑتی ہے حضور کے عشق میں۔ اب مدینے میں پہنچتے ہیں نا، مدینے میں جب مدینے پہنچتے ہیں صحابہ سے کہتے ہیں صحابہ کوئی تو ہو مجھے حضور کا دیدار تو کروائے، کوئی تو ہو حضور کا چہرے کی زیارت تو کروائے۔ تو وہ صحابہ کہتے ہیں وہ سامنے گیٹ لگائے، چلا جا حضور کے دروازے مبارک پر دستک دے، حضور کرم کر دیں گے۔ اب وہ جو اویس قرنی تھے نا دستک دیتے ہیں، دستک دے کر کھڑی ہوتی ہیں ہاتھ باندھ کر، اور کہتے ہیں اپنے آپ کو کہتے ہیں بس ایک بار دیکھ لوں گا نا پھر میں پیر فرید والی ترجمانی کروں گا۔ پیر فرید کہتے ہیں
अवैसी करनी ने देख लिया तो अवैसी करनी कहेंगे मेरा इश्क भी तू, मेरी रूह भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरा वजदान भी तू, दे मेरा मुस्तफ़े कुरान भी तू, जे यार फरीद कबूल करे सरकार भी तू, सुल्तान भी तू। कहा कि बस एक बार हुजूर का दीदार कर लूंगा तो अपने आप को हुजूर पर कुर्बान कर लूंगा और ये भी कह दूंगा सब कुछ हुजूर मेरा आप है। अब जब दरवाजे पर दस्तक देती है होता ये है ना, दरवाजे अंदर से ना आवाज आती है कौन आया, क्योंकि अवैसी करनी 15 साल का इश्क रखता था हुजूर के लिए। अब हाथ बांध कर खड़ा है और कहते हैं एक बार हुजूर का दीदार करना चाहता हूँ, एक बार हुजूर की झलक देखना चाहता हूँ, एक बार थोड़ा सा हुजूर पर्दा हटाएं तो सही, हुजूर करम तो करते हैं थोड़ा सा। तो हजरत अवैसी करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो अंदर से आवाज आती है ए गुलाम, हुजूर ना 3 दिन से ना बाहर तशरीफ ले गए हैं, हुजूर घर में नहीं है, आए हैं। उसकी धार निकल जाती है और वो धार जब निकलती है ना अंदर से आवाज आती है अरे इतना इश्क जो करता है थोड़ी देर मस्जिद नबी में बैठ जा, वहां पर इंतजार कर हुजूर का, वहां पर हुजूर का अगर तूने देखना है इंतजार कर बैठ जा। तो वो वैसे करने कहता है मेरा नसीब मेरे साथ, बस मैं माँ की हुक्म बढ़ाया था, 8 पहाड़ की इजाजत मिली थी, 4 पहाड़ गुजर गए आने में और 4 पहाड़ बाकी बचे हैं जो आप पीछे सफर करना है। अब वैसे करनी ना कहते हैं मेरा नसीब मेरे साथ। सहाबा से कहते हैं सहाबा जब हुजूर है ना इतना तो करम कर देना, हुजूर को कहना आपका गुलाम आया था। अब मना नाम अपने आप को पता है क्या वैसे करनी कहते थे, बकरवाल कहते थे, का फकीर है, का फकीर है मेरा नाम। फिर कहते थे बस मुझे लोग अवैसी करनी बुलाते हैं। अब जब अवैसी करनी ना साहबा को कहते हैं साहबा इतना करम कर दो, इतना तो करम कर दो कि जब हुजूर है ना उनसे ये कहना आपका गुलाम आया था। अब अवैसी करनी ना मदीने से भाई अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं। अब हुजूर मदीने में ना अब हुजूर आ रहे हैं, जब मदीने में हुजूर दाखिल हुए ना अपने घर में दाखिल होने लगे ना तो आप दरवाजे पर रुक गए। अवैसी करनी की मोहब्बत हुजूर का इश्क देखो और हुजूर का भी अवैसी करनी पर करम देखो। अब हुजूर रुक गए दरवाजे में। अब आपने अंदर से आवाज दी ए खातूनो आज मेरे दरवाजे पर कौन आया था, आज मेरे दरवाजे पर कौन आया था, आज किसी ने दस्तक की थी। तो अंदर से उम्मुल मोमिनात कहने लगी हुजूर आपका ना एक गुलाम था गुदरी पहनने वाला, अपना नाम फकीर कहता था, कभी अवैसी करनी कहता था मैं यमन का रहने वाला हूँ। अब अवैसी करनी हुजूर ना अवैसी करनी तुझ पर कुर्बान न जाऊं, हमारी नस्ल के ऊपर कुर्बान। सारे लोग हुजूर के इश्क में होती है लेकिन हुजूर अवैसी करनी पर कर्म कर रहे हैं। अब हुजूर की आंखों में आंसू है। ओ यार वो 15 साल का दर्द लेकर मेरे पास आया था और मैं यहाँ था नहीं। अब हुजूर ना भाई तशरीफ ले गए, अवैसी करनी के लिए मजलिस सजाई और कहा उसे अवैसी करनी की फसाइल के दरबार लगे, लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा हुजूर खैर तो है, तो कहा आज मेरे दरवाजे पर ना अवैसी करनी आया था। हुजूर की आंखों में आंसू है, अवैसी करनी तुझ पर कुर्बान के सारे लोग हुजूर के इश्क में रोते हैं और हुजूर तुझ पे कर्म कर रही हैं, हुजूर तेरे लिए कर्म कर रही है। और कहा सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए हुजूर मैं अवैसी करनी को देख सकता हूँ। तो हुजूर ने अपनी निगाह नबूवत से देखा तो हुजूर ने फरमाया अबू बकर तू नहीं देख सकता। फारूक आज़म खड़े हो गए, फारूक आज़म ने कहा कि हुजूर मैं देख सकता हूँ। कहा मेरे फारूक जब तू मेरे अवैसी करनी को देखे ना तो उसको इतना कहना हुजूर की उम्मत के लिए दुआ भी करे और मेराज वाला जुब्बा भी अता करना, मेरी तरफ से तोहफा देना और कहा कि मेरा सलाम भी कहना। अब हजरत अवैसी करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ घर में पहुँच गई हैं और कहा हजरत अवैसी करनी। अब हजरत फारूक आज़म भी हैं, हजरत बिलाल हबशी भी हैं और मौला अली भी हैं। अब अवैसी करनी का मकाम तो देखो। अब जब ये 3 लोग ना हजरत फारूक आज़म, हजरत मौला अली और हजरत बिलाल हबशी अब करम में दाखिल हो गए। अवैसी करनी को ढूंढ रही है, उस गुलाम को, उस चरवाहे को, उसका ताकुब कर रही है, उससे मिलना चाहती हैं। अवैसी करनी को जो अपने आप को फकीर कहता था, जो अपने आप को एक नादान शख्स कहता था, कहता मैं कुछ भी नहीं हूँ। अब हजरत अवैसी करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब ना करम में दाखिल हुए ना फारूक आज़म, हजरत मौला अली और हजरत बिलाल हबशी अब एक दूसरे को कहती है तू इस गली में जा अवैसी करनी को ढूंढ, एक कहते तू इस गली में जा अवैसी करनी को ढूंढ, एक को कहते तू इस गली में जा अवैसी करनी को ढूंढ। अब अवैसी करनी का नाम पूछते हैं और जब नाम पूछे ना यार यहाँ पर अवैसी करनी कौन है तो एक शख्स कहता है क्या अवैसी करनी, तो वो शख्स कहता है यार आप उम्मुल मुमिनीन, आप बड़े खत्ताब के बेटे
اور آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ اس فقیر کو ڈھونڈ رہی ہیں جس کو لوگ پتھر مارتے تھے نا، پتھر اویسی کرنی کو نا عشق میں پتھر مارتے تھے، جب پتھر مارتے تھے نا اویسی کرنی کہتے تھے میں ہاتھ جوڑتا ہوں چھوٹے چھوٹے پتھر مارا کروں، جب تم لوگ نا بڑے پتھر مارتے ہو نا میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور میں رب کی یاد سے غافل ہو جاتا ہوں، یا تھوڑے چھوٹے چھوٹے پتھر مارا کرو، مجھے مارا ضرور کرو لیکن بڑے پتھر نہ مارا کرو کیونکہ میرا جو وضو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کہا کہ بس وہ ویسے کرنی کہتے ہیں، ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب نا اس کا تابو کرتے کرتے نا ویسے کرنی تک پہنچ گئے حضرت فاروق اعظم مولا علی بلال حبشی۔ اب حضرت فاروق اعظم نے اویسی کرنی سے پوچھا اویسی کرنی آپ کو آتے تھے؟ جب اس نے اویسی کرنی نے کہا نا بس تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبداللہ، میرا نام، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے کہا نہیں اصل نام بتا، تو اس نے اپنا چہرہ چھپا دیا۔ جب اس نے چہرہ چھپایا نا تو اس نے کہا کہ بلال حبشی کی دھاڑ نکل گئی، گھٹ مار کے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ویسی کرنی تو ہے ویسی کرنی؟ کہا ہاں میں۔ پھر جب اس نے پوچھا نا ویسی کرنی کے تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تو فاروق اعظم ہوں، میں تو مولا علی ہوں، میں تو بلال حبشی ہوں۔ ادھر سے ویسی کرنی بے ہوش دھاڑ مار کے بے ہوش ہو گئے اور کہا کہ تو ویسی کرنی کی ایک عاجزی تو دیکھو، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یار میں تجھے کیا بتاؤں، یار آپ لوگ بڑے بندے، میں فقیر کے پاس کیا کہوں؟ تو فاروق اعظم کہتے چھوڑ یار، تو کوئی چھوٹا بندہ تھوڑی ہے، تو کوئی چھوٹا انسان تھوڑی ہے، یار تیرے لیے حضور نے کرم کیا، تیرے لیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے تیری وجہ سے، تیرے عشق کی وجہ سے۔ تو کہا اے ویسی کرنی سن، اب ہماری بات بھی سن لے، اور کہا کہ ویسی کرنی حضور نے اب تجھے سلام بھی بھیجا ہے اور معراج والا جبہ بھی عطا کیا ہے، اور حضور نے فرمایا میرے لیے بخشش کے لیے دعا بھی کرنا، میری امت کے لیے نا بخشش کی دعا بھی کرنا۔ اب حضرت ویسی کرنی کرم دیکھے، ویسی کرنی کو پچھلا زمانہ یاد آ گیا۔ وہ کہتے ہیں یار پہلے میں گیا تھا خالی ہاتھ آیا تھا، اب حضور کا کرم تو دیکھیں، جبہ بھی پیش کرتے ہیں، سلام بھی بھیجتے ہیں اور اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا بھی کرتے ہیں۔ تو پیر فرید کہتے ہیں اب کیا کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد، تو کہا کہ ہر کسی کا، پیر فرید بھی کہتے ہیں اب کیا کسی سے کام تمہیں دیکھنے کے بعد، سب کو میرا سلام تمہیں دیکھنے کے بعد، اب کیا کرے گا جام تمہیں دیکھنے کے بعد، ہو زندگی کی شام تمہیں دیکھنے کے بعد۔ حضور جب آنکھیں بند ہونا آس اتنا کرم کر دینا، ہو زندگی کی شام تمہیں دیکھنے کے بعد، حضور اس ٹائم کرم کر دینا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی الحمدللہ۔